میں ریلیف نہیں سمجھتی، یہ تو ایک ہر قیدی کا حق ہوتا ہے کہ ٹو بی ویری آنیسٹ اس کو ملاقاتیں دی جائیں۔ عمران خان صاحب کے کھانے کے اوپر بھی بہت تنقید ہوتی ہے، ہاں ٹھیک ہے لیوش کھانا ہے ان کا، لیکن وہ اپنے پلے سے پے کر رہے ہیں، نتھنگ رانگ ان اٹ۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف آ کر کے یہ پرچار کرتی ہے کہ ہمیں بولنے ہی نہیں دیا جاتا، سب سے زیادہ حالانکہ وہ بولتے ہیں، جب وہ آ کے پرچار کرتی ہے کہ جی ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، حالانکہ ہی از بین ویری 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 ویل ٹیکن کیئر آف۔ اچھا، پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب یہ لوگ آ کے کہیں کہ یہ تو ہماری نظر میں کوئی ریلیف نہیں ہے کہ اگر 2 دن ملاقاتیں نہیں ہو رہی، پھر جب ملاقاتیں بند ہوتی ہیں پھر ان کی چیخیں نکلتی ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریسنٹ ٹائمز میں ان کے جو بانی ہیں وہ واحد ایسے قیدی ہیں جن کی آدھی رات کو بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور دن کی روشنی میں بھی، ارلی مارننگ تب بھی ملاقاتیں ہوئی، اینڈ وی آل آر پریوی ٹو اٹ۔ ڈیفینیٹلی ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے جب ملاقات کسی بھی قیدی سے کرائی جاتی ہے، اینڈ منصور یو نو ٹو اٹ، کہ جب کسی بھی قیدی سے یہ ہے کہ کیا نہیں، اگر وہ نہیں کرنا چاہتے، عمران خان صاحب کہتے ہیں بیل بجا کے میری فلاں سے ملاقات کرو، ان کے پاس ایک میسج پہنچتا ہے۔ پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ ایک قیدی کو جا کے بتاتا ہے، جیل کے قیدی کو، یہی ایس او پی ہے، بلکہ اگر کوئی چینج ہوا ہے تو آپ مجھے اپڈیٹ کر دیں، کہ سپرنٹینڈنٹ جا کے قیدی کو یہ بتاتا ہے کہ بھی آپ سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں میں نے نہیں ملاقات کرنی تو ان کی کوئی زبردستی ملاقات نہیں کرا سکتا۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے، تو اس کا مطلب ہے تو میں تو یہ زوم کر کے چلوں گی کہ ان کی مرضی سے ملاقات ہو رہی ہے، اور اگر کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی اور سپرنٹینڈنٹ نے واپس آ کر کے کسی بھی ایکس وائی زی شخص کو بولا ہے کہ سوری جی آپ الاؤڈ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اندر سے آپ کو کلیئرنس نہیں ملی فرام دا قیدی۔ ایم آئی رائٹ؟ کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی؟ سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو ریلیف نو ریلیف کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ سوال بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بانی پی ٹی آئی کے لیے ریلیف تھا، یہ بانی پی ٹی آئی کے لیے ریلیف نہیں تھا۔ انٹرنیشنلی بھی قیدیوں کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، قیدی بھی انسان ہی ہوتے ہیں نا، ملاقاتیں ہو رہی ہیں اچھی بات ہے، ہاں، لیکن یہ کہ باہر نکل کے آپ نے اتنی لمبی لمبی بھاشن والی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان اور ایسی کی تیسی ہو جائے گی اور ہم جھکیں گے۔ اچھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے ویسے اگر وہ کہہ بھی دیں، چلے میں کہتا ہوں 1 منٹ کے لیے جھوٹ ہی بول دیں، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ جھوٹ بولنا تو بری بات ہوتی ہے، مورلی بری بات ہوتی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ مورلی بری بات ہوتی ہے۔ سیاستدان تو یہ کام کرتے ہیں، ایک نارمل بات ہے، میں یہ کہہ رہی ہوں نا اپنی پارٹی کے لیے کرتے ہیں، لیڈروں کے لیے کرتے ہیں۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے منصور، ایٹ لیسٹ مجھے اور آپ کو، بیکاز ہم لوگ تو گیٹ کیپرز ہیں اپیرنٹلی، کوشش تو کرتے ہیں گیٹ کیپر بننے کی، تو اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہم اس غلط کو ہونے تو نہیں دے سکتے نا۔ جھوٹ بولنا تو بری بات ہوتی ہے مورلی، اور اگر پی ٹی آئی کا سب سے زیادہ ہائی مورل گراؤنڈ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم تو سچے لوگ ہیں، تو پھر تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ فرق تو کسی کو کسی چیز سے بھی نہیں، اگر وہ جیل کے باہر نہ بولیں، جا کے باہر پریس کانفرنس میں وہ ٹھیک ہے، ہاں، لیکن اس میں بھی اگر جھوٹ پونے گھنٹے بعد وہ وہاں سے نیشنل پریس کلب چلے جائیں، وہاں جا کے نہیں تو سچ بولے نا، سچ بولیں۔ جیسے کہ ایک ایگزامپل میں شیئر کر دیتی ہوں، آئی نو یو ہیو ٹو گو ٹو دی ادر پینلسٹ۔ نہیں، آپ بولیے۔ صرف ایک ایگزامپل کہ ابھی تک یہ ایک مسٹری چل رہی تھی کہ جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں بانی پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی کے آفیشیل، وہ تو یہ چلاتے ہی نہیں ہیں، وہ یہاں سے آپریٹ نہیں ہوتے، وہ تو اوورسیز ہوتے ہیں، اور ان کے جو بانی ہیں وہ ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم یہ جا کر پلی لے سکتے ہیں کہ مجھے کیا پتا، میں تو جیل میں تھا، میرے پاس کون سا انٹرنیٹ کا یا ٹویٹر کا یا واٹس ایور ایکسیس تھا۔ اب تو علیمہ خان صاحبہ نے بھی آ کے کہہ دیا کہ یہ تینوں جو میجر اکاؤنٹس ہیں، یہ بانی پی ٹی آئی کا اور جو 2 ان کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں، اس کی ایک ایک چیز بانی پی ٹی آئی کے کہنے پہ حکم پہ چلتی ہے۔